پھر فرمایا انما التوبۃ، بے شک توبہ، علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ مہربان ہے ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں کسی برائی کا، بجہالت، جہالت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی، فوراً، جلدی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوگا، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، یعنی ان کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 104 میں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ میں بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہوں اس کی جو توبہ کر لے، یعنی جو توبہ کر لے میں اس کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ جب ایک بندہ غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہیں، اور اس کو کس سے مثال دی، کسی کو معلوم ہے؟ اس شخص سے جس کا صحرا میں اونٹ کھو جائے اور پھر کیا ہو، اچانک مل جائے، تو وہ خوشی کے مارے ایکسائٹمنٹ میں پکار اٹھے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی اس کی بات بھی الٹ جائے، کہ بات بھی غلط نکلی خوشی میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے اس بندے نے توبہ کر لی۔ تو توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بے حد پسندیدہ ہے اور اللہ کے ذمہ ہے۔ اور پھر سورۃ الزمر آیت 53 میں آتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس پر ایک کیسٹ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ ہے ہی توبہ کے موضوع پر، کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی ہے پچھلی زندگی میں اور گلٹ ہے اس کے اندر، ندامت ہے، شرمندگی ہے، تو اب وہ ہر وقت ندامت میں نہ رہے، توبہ کرے اور اپنے آپ کو صاف کرے اور مثبت طریقے سے زندگی بسر کرے، کیونکہ انسان کے اندر جب گلٹ ہوتی ہے نا اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، نیکی میں دل نہیں لگتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو ایسے حال میں نہیں چھوڑتا، اس لیے توبہ کا رستہ دکھایا گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہاں کس کو معاف کر دیتا ہے؟ کہ جو عمل کرتے ہیں برا جہالت کے ساتھ۔ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ علم کی ضد ہے جہالت۔ جہالت کا لفظ جیم ہے لام سے جہل، جہل کہتے ہیں لا علمی کو، یعنی یا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ برائی ہے، یہ اس درجے کی برائی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو واقعی نہیں پتا ہوگا کہ وراثت میں ظلم و ستم بہت بڑی برائی ہے، پتہ ہی نہیں، اور جب پتہ چلا فوراً پلٹ آئے، فوراً اس سے دستبردار ہو کے اس ظلم سے نکل آئے۔ ایک تو ہے ایسی جہالت کہ ایسا ماحول ہے، ایسا گھرانہ ہے، بچپن سے ایسے رہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں دین کیا ہے اور کیا نہیں، اور جب پتہ چلا، شعور آیا، اویئرنس ہوئی، فوراً سب کچھ چھوڑتے چلے گئے۔ ایسے لوگوں کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایک اور بھی جہالت ہوتی، اور وہ جہالت ہوتی ہے وقتی جہالت، پتہ ہے کہ برا، لیکن وقتی طور پہ کیا ہوا، دل دماغ پہ پردہ آ گیا۔ یہ پردہ کیسے آتا ہے بتائیے؟ کبھی غصے سے آتا ہے، کبھی جذبات کی شدت سے آتا ہے۔ غصہ بھی تو جذبات ہی کی قسم ہے نا، منفی جذبات۔ اب جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اس وقت عقل کہاں جاتی ہے؟ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو جب عقل کھائی گئی تو آپ کا جو علم تھا اس پہ پردہ پڑ گیا، وہ علم نیچے تھا نا، وہ تو آپ کی سوچ سمجھ ہی ختم ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو جہالت سے تعبیر کیا گیا ہے، سمجھے؟ پھر اسی طرح انسان کے اوپر جذبات کا غلبہ ہو جائے، صرف غصے کا نہیں،
کوئی شہوانی جذبات یا کسی قسم کی اور خرابی، کیونکہ انسان کمزور ہے، اور خصوصاً جذبات کے آگے، جذبات کے طوفان اور جذبات کی رو کے سامنے بعض اوقات انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ جو جذبات میں اندھے ہو کر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو بھی جہالت سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جب تک کوئی انسان سمجھدار ہے، عقل سے کام لے رہا ہے، علم سے کام لے رہا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو ہلاکت ہے۔ کسی بھی سینسیبل انسان کو جب وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیسا ہے، تو کبھی نہیں کہے گا کہ بہت اچھا کام ہے، وہ غلط کام کو کیا کہے گا؟ غلط ہے۔ لیکن انسان جب ایک بات کو غلط کہتا بھی ہے، اب کر گزرتا ہے، تو یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ جہالت سے کرتا ہے، یا تو اصل جہالت ہے اور یا پھر وقتی جہالت جو جذبات کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان کے اوپر سے بادل چھٹتے ہیں، یعنی جذبات کس طرح ہیں، جیسے ایک دم بادل آ جاتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے جب ایک دم کالے سیاہ بادل آ جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج نظر نہیں آتا، تو جہالت بھی کیا ہے؟ اندھیرا ہے نا۔ عقل کے اوپر جذبات کے بادل، اور انسان ان سے مغلوب ہو گیا۔ اور جذبات کی حقیقت کیا ہے؟ سٹے نہیں کرتے، جیسے بادل سٹے نہیں کرتے، آتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جذبات میں بھی ابال آتا ہے، جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی جن کی بنیاد صرف جذبات ہوتی ہے، کیونکہ جذبات باقی رہتے ہی نہیں، وہ ابال کی طرح ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ واپس۔ تو یہاں بھی یہ جو جذباتی کیفیت ہے، یا ایک جذباتی یعنی ٹراؤمے سے انسان گزر رہا ہے اور اس میں انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، تو چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کمزور ہے، لہذا جب انسان باہر آتا ہے اور پھر دھوپ نکلتی ہے اور پھر اس کو ہر برائی، ہر گندگی خوب نظر آنے لگتی ہے، تو پھر انسان پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات اتنی شدت کا احساس ہوتا ہے برائی کی کہ انسان خود کو خود ہی سزا دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی باہر سے آ کے سزا دے، خود انسان اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ وہ روتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ یا رب میں گناہ گار ہوں، میں ظالم، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ ثم یتوبون من قریب، جو قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی جو ہی بادل چھٹے، احساس ہوا غلطی کا، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے اچھا وہ حج کرنے جائیں گے تو پھر کریں گے توبہ، ابھی تو ہو گیا جو ہو گیا، نہیں، قریب سے توبہ کر لیتے، فوراً سے توبہ کر لیتے، اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان پر تو اللہ مہربان ہوگا ہی ہوگا، کہ جنہوں نے اچانک کسی وقتی چیز میں ٹریپ ہونے کی وجہ سے، کسی وقتی کیفیت میں وہ ٹریپ ہو گئے اور اس وجہ سے انہوں نے غلطی کر لی، جو ہی احساس ہوا توبہ کر لی، رستہ بدل لیا، واپس آ گئے۔ جیسے وہ ابھی توبہ کی بات ہوئی تھی نا، کہ جو رستہ بھول جائے، جیسے عام طور پہ آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ غلط موڑ کاٹ لیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ واپس پلٹتے ہیں یا چلتے جاتے ہیں؟ تو مومنٹ یو ریئلائز کہ میں نے موڑ غلط کاٹ لیے، تو آپ فوراً کانشیس، نہیں واپس چلو، واپس آ جاتے۔ تو قریب سے ہی واپس آ جاتے ہیں یا دور جا کے واپس آتے ہیں؟ اسی وقت واپس آتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں جانا، یہی توبہ ہے، فوراً واپس آتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پہ اللہ مہربان ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا، اس کو سب پتا ہے کہ کون کس کیفیت میں۔ ہم جتنی اپنی حالت خود جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ کس بندے نے غلطی کیوں کی، کیا وجہ بنی تھی غلطی کی۔ اور اللہ کا علم کیسا علم ہے؟ کامل علم ہے، مکمل علم ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کو سب پتا ہے خشکی پہ کیا اور سمندر میں کیا۔ انسان کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ سمندر میں کیا ہے، سمندر کی ساری چیزوں کا انسان کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے۔ اور پھر اسی طرح
وہ صرف علم والا نہیں بلکہ اس کے ساتھ حکمت بھی ہے۔ اچھا، جو علم ہے نا، قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا قد احاط بکل شیء علما، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، بکل شیء علما، ٹھیک ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، انسانوں کا علم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ حکمت کا لفظ کیوں آیا، علیم کے ساتھ حکیم کیوں؟ ہاں، یعنی اللہ تعالی انسان کی حالت کو خوب جانتا ہے، فوراً سزا نہیں دے دیتا، اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے اور ان کو سنبھلنے اور توبہ کرنے کا موقع نہ دے، تو یہ جو اس کی حکمت ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ توبہ قبول کرے، توبہ کا موقع دے۔ اور علیم پر حکیم تاکید بھی ہے، کیونکہ حکمت کا ایک معنی بھی کیا ہے؟ علم، قرآن کا علم، سنت کا علم اور باقی چیزوں کا علم۔ حسن بصری کا ایک قول بہت اچھا ملا مجھے، جو توبہ کے عمل کو مزید واضح کرتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے، یعنی توبۃ النصوح، جسے قرآن میں کہتے ہیں نا توبو الی اللہ توبۃ النصوح، سچی توبہ یہ ہے کہ برائی سے تم کو نفرت ہو جائے جس طرح پہلے اس سے محبت تھی، اور جب برائی یاد آئے تو اللہ سے اس کے لیے مغفرت مانگو۔ اور یہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ برائی سے نفرت، اور نمبر دو جب برائی کا خیال دل میں آئے، یعنی اپنے ماضی کا کوئی گناہ یاد آئے، تو اس وقت فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور معافی مانگی جائے۔ یعنی جب بھی وہ خیال آئے، یاد آئے گناہ کی، تو فوراً دل میں ساتھ ہی کیا چیز پیدا ہو، یعنی استغفار، کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی تعویلیں کرنا، یا پھر ان پر مطمئن ہونا اور یا ان کو برا نہ سمجھنا، یہ انسان کے حق میں نقصان دہ ہے۔ اور پھر بعد میں انسان یہ سوچے وہ کتنا اچھا وقت تھا، کیا ہی مزے کے دن تھے جب میں یہ اور یہ غلط کام کر سکتی تھی۔ یہ توبہ میں نہیں آتا، یہ توبہ کے خلاف ہے۔ توبہ ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان برائی کو واقعی برا سمجھے اور اس سے نفرت کرے، اور پھر اس کے بدلے میں نیکی کرنے کی سوچے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے اور اللہ سے بار بار استغفار کرتا رہے۔